بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 304 اور آج کے لحاظ سے اس کی پہلی قسط ہے۔ معارف القرآن جلد دوم، پیج 297، سورۃ النساء۔ یہ سورت نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 4 ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مريئا۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا۔ ناظرین، ربط آیات گزشتہ آیت میں کثرت ازواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا۔ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے اور یہ حق مہر ہے۔ خلاصہ تفسیر، تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو، اور یہی حکم کل کا بھی ہے تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ برتو مزہ دار خوشبو سمجھ کر۔ معارف و مسائل۔ مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر، اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دے دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کے وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔ غرض اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبیہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں
یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔ اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تِبْتُمْ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئًا مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا۔ ہنیئم مریا، مطلب یہ کہ جبرو اکراہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ یہ مظالم مذکورہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا۔ افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔ آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ بطور قاعدہ کلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرأ الا بطیب نفس منہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 255 پر۔ خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بد دلی یا بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں۔ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدی حضرت حکیم امت قدس سرہ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہو تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں۔ یہ سب حقوق دبا لینا ہے۔ اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے جس کی علامت اوپر گزر چکی ہے۔ سیدی حکیمت امت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہوا، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔ مساجد و مدارس میں یا اور کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے، اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پنچایت
چودھری سردار وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندے کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ آیت میں جو لفظ صدوقات آیا ہے، صدقہ بفتح الصاد و ضم الدال کی جمع ہے صدوقتاً، صدوقہ تھا، اور صداق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے۔ ملا علی قادری مرقاتاً شرح المشکات میں لکھتے ہیں وَسُمِّی بِهِ لِأَنَّهُ يَظَاهَرَ بِهِ صَدَقَ مَيْلَ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرَاة، یعنی مہر کو صدقات، مہر کو صداق اور صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنا بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے۔ اور ہنین اور مریہ دونوں فعیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں۔ ہنین من ہناءن و ہنوءن و ہنین لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔ مرین من المرأ الطعام فہو مرین ای ہنیون کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قاموس غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے رچتا بچتا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ ہنی ہے مقدر کا رب کی قسم، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، مجھ کو تیری رضا کا جو سایہ ملے، دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا رضا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے، المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، شان تیری سیدی کرے کیا بیان، تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔